بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس، السلام علیکم۔ ہمارے بچوں، مشکل کی اس میں نیٹ کی یہ جو ایجاد ہے ہمارے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے بچوں کا مستقبل ہے وہ باؤنڈ نہیں ہوا، رک نہیں گیا، بند نہیں ہو گیا۔ سلسلہ جو تعلیم کا ہے وہ جاری و ساری ہے، اور کسی بھی قوم کا جو مستقبل ہے وہ اس کی نئی نسل ہوتی ہے، اور نئی نسل کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ اس سائنسی ایجاد سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور اپنا وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھے، اور اس مشکل کی گھڑی میں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے اور اس بندش کے باوجود اپنے مستقبل کو روشن بنانے میں مصروف رہے۔ ٹھیک ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہوئے اپنے اس آن لائن ورک کو بھرپور توجہ سے، دلچسپی سے فالو کریں گے اور اپنے پیپر جو ہیں وہ اچھے سے دیں گے، تاکہ آپ کا جو سال ہے وہ ضائع نہ ہو۔ پہلی جو آپ کو ڈائری دی گئی تھی اس میں ایک خط تھا، ٹھیک ہے، اس خط کو لے کے میں نے آپ لوگوں کے جو دیکھے ہیں میسیجز، اس میں کافی کنفیوژن آپ نے، پتہ نہیں کیوں آپ کو لگا مشکل وہ، جبکہ یہ وہی خط ہے جو کہ آپ کے سلیبس میں ہے، اور سلیبس آپ کو لکھوایا تھا، اور یہ بورڈ کا جو سلیبس اسمارٹ سلیبس آیا ہے اس کے عین مطابق ہے، صفحات نمبر بھی ساتھ لکھے گئے جاتے ہیں ڈائری میں۔ پھر بھی آپ کو مشکل کیوں ہوئی؟ یہ آپ کی قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 67 پہ تھا، اور یہ دیکھیں، تاجر ہوتا ہے تجارت کرنے والا، کتب نکلا ہے کتاب سے، ٹھیک ہے، کتابیں بیچنے والے، کتابیں منگوانے کے لیے ان سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور کیا طریقہ کار ہے اس کے اوپر مینشن ہے۔ پھر مشکل کیا تھی؟ ویری ایزی ٹاپک، ایزی۔ مشکل پتہ ہے کہاں پہ آتی ہے؟ جیسے کہ آج کی نئی دوسری ڈائری میں ایک درخواست بھی ہے، اب آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ یہ تو بڑی ایزی ہے، اوپر لکھا ہوا ہے جی ہیڈ ماسٹر کے نام حصول سرٹیفکیٹ کی، سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ہے، لیکن غلط پھر آپ کا کام کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ یہاں پہ ایسے غلط ہو جاتا ہے کہ اوپر لکھا ہوا ہے ہیڈ ماسٹر کے نام حصول سرٹیفکیٹ کی درخواست لکھیں، نیچے جب آپ لکھتے ہیں بخدمت جناب، آگے ہیڈ ماسٹر نہیں لکھتے، پرنسپل صاحب لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح خطوط میں بھی کرتے ہیں مسٹیک، جو درخواست ہوتی ہے اس کے اینڈ پہ آتی ہے ڈیٹ، اور آپ نے خط کے اینڈ پہ بھی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ خطوط میں سٹارٹنگ میں ڈیٹ آتی ہے۔ انہی وجہ سے آپ کو یہ کام دیے جاتے ہیں دوبارہ، تاکہ آپ کے پیٹرن درست ہو جائیں، اور کاش کہ آپ اپنی ایسی غلطیوں کو سمجھ سکیں، ورنہ تو بظاہر بڑے ایزی لگ رہے ہوتے ہیں، جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو کتنی زیادہ مسٹیکس نکل آتی ہیں۔ اس لیے اگین آپ ان کامز کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ سدھر جائیں اور آپ اچھے سے نمبر لے سکیں۔ یہ تھا وہ خط، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور لکھیں، ٹھیک ہے۔ ویڈیو نمبر 2 میں آپ کے لیے خط ہے دوست کے نام، کہ اس کے کسی بہن بھائی کی شادی ہے، اور شادی پہ بے جائے اسراف، یعنی کہ بہت زیادہ خرچ کرنا جو ہے وہ کیسا ہے، اس پہ آپ نے اس کو منع کرنا ہے، روکنا ہے۔ کوئی مذہبی حوالہ بھی آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا دنیاوی حوالے بھی ہیں کافی۔ اس کے بعد ایک درخواست ہے ہیڈ ماسٹر کے نام حصول سرٹیفکیٹ کی۔ سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے کے بہت سارے ریزن ہیں، کسی کا تبادلہ ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے، کسی نے شہر چینج کرنا ہے، کسی نے مکان چینج کرنا ہے، تو اس طرح سے۔ اسی طرح یہ جو درخواست آپ کو آج کے ویڈیو میں دی گئی ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 73 یعنی 73، جبکہ خط جو ہے وہ 66 یعنی 66 صفحے پہ ہے، قواعد و انشاء کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایک سبق ہے رام و سکون۔ رام و سکون کے لیے میں نے آپ کو کاپی ورک آپ کے لیے بنایا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، معروضی بنائی ہے، یہ دیکھیے معروضی، اضافی کثیر الانتخابی سوالات، ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، صحیح جواب کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے۔ اس کو دیکھ لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیں۔ ایک تو یہ آپ کا کاپی ورک ہے، کاپی ورک یا لوز شیٹ جو بھی سینئر نے کہا ہے آپ کو اس پہ، ٹھیک ہے جی، اور 2 آپ کے وہ دونوں کام ہیں۔ ریزن کیا ہے ان کاموں کو کروانے کے، خط اور درخواست کروانے کے؟ صرف آپ کے پیٹرن، ایسی غلطیاں کہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اوپر جو عنوان ہے نا اس عنوان کو فالو نہیں کرتے، بس آپ کہتے ہیں کہ ہمیں آتا ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں آپ نے اندر اتنا اچھا لکھا لیکن نمبر پورے کیوں نہیں آئے۔ ان وجوہات کو درست کرنے کے لیے آپ کو یہ کام اگین دیا جا رہا ہے، یہ حصہ معروضی، باقی سارا کچھ آپ
جو ہے وہ کر چکے ہیں اس سبق کا، اس کو آپ سمجھیں. اور یہ اس کا بقیہ ہے. یہ سارا آپ نے سولو کرنا ہے. ٹھیک ہے، 4 آپشن ہیں. جواب کی صورت میں جو اس کا وہ ٹھیک جواب ہے اس کو آپ نے بتانا ہے. رحم و سکون سبق کا نام ہے، اس سے وابستہ یہ معروضی ہے. معروضی کیا ہے؟ پورے سبق کا نچوڑ نکالا ہے. جو یہ بچہ یاد کر لے گا، کیسا بھی اس کو سوال آ جائے، خلاصہ آ جائے، بخوبی کر لے گا. اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.